منگل ہے اپریل کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے $1.1 ارب کی آخری قسط ملنے سے پاکستان میں مزید معاشی استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان کے معاشی تحفظ کے لیے تلخ اور مشکل فیصلے کیے ہیں، لیکن ان کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کے لیے $1.10 ارب کی آخری قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کردہ ایک خط میں مطالبہ کیا تھا کہ خفیہ اداروں کی جانب سے ججز پر اثر انداز ہونے اور مبینہ مداخلت کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ عدالت نے تمام فریقین سے تحریری معروضات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے ہرات میں شیعہ مسجد پر کل رات ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں ایک بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے۔ یونیما نے زور دیا ہے کہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور افغانستان کی شیعہ کمیونسٹ کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس سے پہلے صوبہ ہرات کے گوزارہ ضلع میں پیر کی رات شیعہ نمازیوں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 نمازی جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی وہ رپورٹ سختی سے مسترد کر دی ہے جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک سابق اہلکار خالصتاً رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی مبینہ ناکام سازش میں ملوث تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا کہ رپورٹ میں ایک سنگین معاملے پر غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کے بقول بھارتی حکومت نے منظم جرائم پیشہ افراد، دہشت گردوں اور دیگر نیٹ ورکس پر امریکی حکومت کی جانب سے شیئر کی گئی سیکیورٹی تشویش کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ پنو خالصتاً تنظیم سکس فار جسٹس سے وابستہ ہیں اور بھارت میں مطلوب ہیں۔ بھارت کی پولیس نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا ہے کہ کم از کم 7 ماؤ نواز باغیوں کو منگل کے روز بھارتی سیکیورٹی فورسز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ملک کے وسطی جنگلات میں ایک دہائیوں سے جاری لڑائی میں یہ تازہ ترین جھڑپ ہے۔ یہ ہلاکتیں وسطی ریاست چھتیس گڑھ کے ایک دور دراز حصے میں ہوئی ہیں جو اس سال باغیوں کے کیمپوں پر کئی مہلک حملوں کا مقام رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں اور جھڑپ کے مقام سے بڑی مقدار میں خودکار اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مصر اور قطر کے سربراہان کو فون کر کے غزہ جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ اسرائیل کے غزہ میں تازہ فضائی حملوں میں کم از کم 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ صدر نے دونوں رہنماؤں پر زور دیا کہ حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس سے قبل حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے تجاویز پیش کی تھیں، جس پر اسرائیل نے ہفتے کو اپنی جوابی تجاویز سامنے رکھی تھیں۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی تجویز کو فوری طور پر قبول کرنا چاہیے۔ بلنکن نے کہا کہ حماس کے پاس ایک تجویز ہے جو اسرائیل کی طرف سے غیر معمولی طور پر فراخ دلی کا مظاہرہ ہے، اور اس لمحے میں غزہ کے لوگوں اور جنگ بندی کے درمیان واحد رکاوٹ حماس ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے۔ بلنکن نے یہ بیان سعودی دارالحکومت ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں دیا۔ بلنکن سعودی عرب کے دورے کے بعد آج مشرق وسطیٰ کے اپنے اگلے پڑاؤ اردن کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بہت قریب ہیں، تاہم یہ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب ریاض اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لائے گا۔ وہ پیر کو ریاض میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ادھر سعودی عرب اسرائیل کی جانب سے دو ریاستی حل کے لیے یقین دہانی کو مستقبل کے کسی بھی معاہدے کے لیے اولین شرط قرار دیتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا سے نیو انگلینڈ تک درجنوں کیمپسز کے طلباء غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطینی حامی ریلیوں نے کیمپس میں اس بات پر شدید بحث چھیڑ دی ہے کہ اسکول کے اہلکاروں کو آزادی اظہار اور نفرت انگیز تقریر کے درمیان لائن کہاں کھینچنی چاہیے۔ کچھ اسرائیل نواز مظاہرین نے دوسرے فریق پر یہود دشمنی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے طلباء کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایسے طالب علم سیمسٹر مکمل کرنے کے لیے نااہل ہوں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب احتجاجی طالب علموں نے نیو یارک سٹی کیمپس میں خیمے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ پیرس ریجن اتھارٹی نے منگل کو فلسطین کے حامی مظاہروں کی وجہ سے ملک کی سب سے باوقار یونیورسٹیوں میں سے ایک سائنسز پو کے لیے فنڈنگ کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیرس کے مضافاتی علاقے کی دائیں بازو کی سربراہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے سائنسز پو کے لیے تمام علاقائی فنڈنگ کو اس وقت تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ وہاں صورتحال پر امن اور سیکیورٹی بحال نہیں ہو جاتی۔ چین کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ حریف فلسطینی گروپوں حماس اور الفتح نے بیجنگ میں ہونے والے اتحاد کے مذاکرات میں مفاہمت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں بتایا کہ فلسطینی قومی آزادی کی تحریک اور اسلامی مزاحمتی گروپ کے نمائندے بات چیت کے لیے چند روز قبل بیجنگ پہنچے تھے۔ لن جیان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے فلسطینی داخلی اتحاد کو فروغ دینے اور مزید بات چیت کے لیے ایک معاہدے پر پہنچنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیشہ کے گورنر نے روسی میزائل حملے کے بعد منگل کو ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ گورنر اولیہ کیپر نے کہا کہ روسی حملہ اوڈیشہ شہر کے مقبول ترین حصوں میں سے ایک پر کیا گیا جہاں مقامی لوگ اور سیاح چہل قدمی اور کھیلنے جاتے ہیں۔ یوکرین کے خارکیف کے علاقے کے گورنر نے منگل کو کہا کہ علاقائی دارالحکومت پر روسی حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیر کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ یوکرین کو ہتھیاروں کی بروقت فراہمی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ کیف کے دورے کے دوران اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے مدد جاری ہے اور یہ کہ اتحادی یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ فلپائن نے منگل کے روز چین کے ساحلی محافظوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جنوبی بحیرہ چین کے ایک متنازع علاقے میں اس کے ایک جہاز کو ہراساں کیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ فلپینی کوسٹ گارڈز نے کہا کہ اس کے 2 جہاز اسکاربورو شول پر کھڑے تھے
जो बहरे जनूबी चीन में एक अहम मैदानी जंग है। उनमें से एक को चीनी कोस्ट गार्ड के 2 बैरी जहाजों की तरफ से वाटर कैनन के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फिलिपीनी माहिगीरों की हिमायत और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी जायज कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। इससे पहले चीनी कोस्ट गार्ड्स का कहना था कि उसने फिलिपाइन के 2 बैरी जहाजों को मुतनाज़ इलाके से बाहर निकाला, जिसकी मैनीला तरदीद करता है। कीनिया में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 45 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। सैलाब से अहम शाहराह भी मुनक़ता हो गई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर सैलाब का इल्जाम एक डैम के टूटने पर लगाया, लेकिन काउंटी ने पीर को देर गए एक बयान में कहा कि पानी की जिस बड़ी मिक़दार की वजह से सैलाब आया वो एक रेलवे सुरंग में भरा हुआ था। कीनिया में मार्च से जारी बारिशों की वजह से सैलाब में अब तक कम से कम 169 अफराद हलाक हो चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक भारत की रियासत केरला में हीट स्ट्रोक से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इस वक्त मुल्क में दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गया है। दर्जे हरारत 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है, जो मामूल से तकरीबन 5.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। भारत के महकमे मौसमियात ने अप्रैल और जून के दरमियान मामूल से ज्यादा हीट वेव की पेशगोई की है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड बूम ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2024 के आगाज से कबल पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ियों से गुज़श्ता रात सिफारत खाने में एक तकरीब में मुलाकात की और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवानगी से कबल उनकी हौसला अफजाई की। रवां साल जून में पहली बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करते हुए अमेरिका एक तारीख रकम करने जा रहा है। खेल का जोश दोबारा करने के हवाले से ये खबर यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में शामिल किए गए हैं और दोनों ममालिक 6 जून को एक दूसरे के साथ ग्रुप मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसका सबको बेचैनी से इंतजार रहेगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।